علامہ صاحب، جو اب آپ کے ایک تو یہ کہ اس طرح کی شخصیت کے بارے میں خاص طور پہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ٹوٹیلٹی میں جو آپ کے اوصاف و محاسن ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا ہیں، کیونکہ کسی بڑے کام کے لیے شخصیت کا کیسا ہونا چاہیے، کسی بڑے کام کے لیے کردار کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسپیشل کوالٹیز تھیں وہ کیا تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر جہاں یہ کام ہو رہا تھا وہاں ایک فساد اور فتنہ بھی جو ہے خاص طور پہ بپا ہوا تھا اس دور کے اندر، بڑا شدید تھا۔ تو آپ نے جس انداز سے صحابہ کرام، جس انداز سے خلفائے راشدین اور جس انداز سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عزت، توقیر، ناموس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کی محبت اور ان کی جو محبت اور عقیدت اور عشق ہے وہ لوگوں میں مطلب جو ہے باقاعدہ ڈائیورٹ کیا، وہ ذرا بتائیے۔ حضرت قبلہ حافظ ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور یہ بات آج کے دور کے انسان کو سمجھنی چاہیے کہ آج اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد جو 92 پر ان کے تذکار خیر ہو رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ سچے تھے۔ بھئی صادقوں کے صادق کا ذکر کرتے تھے تو پھر ظاہر ہے سچے ہی آپ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے دور میں سب سے بڑے صدوق جو ہیں وہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اور کہا مجھے ان کا بھائی بھی بڑا عزیز ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جو محبوب ہے وہ مجھے ابو بکر بن ابی شیبہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک ان کی بڑی زبردست خوبی تھی، یہ مداہنت کا شکار نہیں ہوتے تھے، بلا وجہ کسی کی چاپلوسی کر دینا، کسی سے مرعوب ہو جانا، کسی کے علم سے مرعوب نہیں، ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہاں اختلاف کرنا ہے تو وہاں اختلاف کر دیتے تھے۔ یہ ایک عالم کا وقار یہ وقار ہوتا ہے، اور اس ڈگنیٹی کو عالم کو برقرار بھی رکھنا اور ویسے بھی کہا گیا عالم جب اپنے علم کو چھپا دے تو پھر وہ شیطان کا پیروکار کہلاتا ہے، اور یہ علم کو چھپاتے نہیں تھے، ان کے پاس جو بات پہنچی ہے اس کا خلاف کہیں بھی پایا ہے تو انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، مصنف میں یہ چیزیں واضح طور پر موجود ہیں۔ پھر زندگی بھر آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، زندگی بھر آپ نے نماز کی ادائیگی کی، اور پھر علم کا شوق تو ان کو گھٹی میں ملا تھا نا، جیسے ہم نے پہلے سنا کہ والد گرامی قدر بھی محدث ہیں، دادا بھی محدث ہیں، بھائی بھی محدث ہیں اور خود بھی محدث ہیں، یعنی پورا گھرانہ جو ہے وہ حدیث کی خوشبو سے جو ہے وہ گھرا ہوا تھا اور مہک رہا تھا۔ یہاں ایک بات میں حضرت ابو بکر محدث کی برکت سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی قدر کرنا اس دور کی ضرورت ہے، یہ عوام کے ذمے ہے کہ وہ جس بھی صاحب علم کو پائے ان کی عزت کریں، کیونکہ علم ان کے سینوں میں موجود ہے اور وہ نور ہے، اور نور جہاں ہو اس کے وقار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ دوسری بات، جس بندے کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، حضرت ابو بکر کا فیض پاتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ کرے، اپنے علم کو سامنے رکھ کے اتفاق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جوڑ کر رکھنے والے عالم کی تعریف کی ہے، توڑنے والے کی تعریف نہیں کی ہے، جو لوگوں کے اندر جدائیاں پیدا کرتا ہو، دوریاں پیدا کرتا ہو، نفرتیں پیدا کرتا ہو۔ یہ اس دور سے کام شروع ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے، یہ وہ ہستی ہیں، انہوں نے اس دور میں جو حدیثیں اکٹھی کی اس سے یہ فیض جاری ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوئی، دوریاں ختم ہوئی، انہوں نے یعنی جو یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ صحابہ کا اختلاف یا اہل بیت اطہار کے متعلق اپنے دماغ میں کوئی نقص رکھنا، ان سب چیزوں کا علاج اور رد حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے فرما دیا، اور یہ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے صرف تقریر کی صورت میں نہیں فرمایا، تحریر کی صورت میں اور حدیثوں کو اکٹھا کر کے فرما دیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کی حدیثیں بھی وہ لائے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ مصنف میں ان کے والیوم نمبر 9 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں لوگوں جنت کے دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مخصوص عمل والے کو بلایا جائے گا، روزہ دار کو الگ دروازے سے، جو ہے وہ صدقہ کرنے والے کو الگ دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو وہاں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے اور کہا کہ حضور مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے صدا آئے گی کہ جنت میں آ جا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب کی رحمت پر یقین ہے کہ وہ تم ہوگے ابو بکر۔ اور اسی طریقے سے عمر کے متعلق انہوں نے حدیث کو کوڈ کیا کہ حضور فخر عالم جان موجودات
پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کی زبان اور دل میں اللہ نے حق رکھ دیا ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک پر جو ہے وہ 970 جو ہے وہ سواریاں مجاہدین کو پیش کی. حضرت علی کے بارے میں انہوں نے حدیث کو کوٹ کیا کہ آپ مدینے میں جا رہے تھے, ایک باغ کے پاس سے گزرے تو حضرت علی نے کہا حضور بڑا باغ خوبصورت ہے, تو نبی پاک نے فرمایا علی جو جنت میں تیرا باغ ہے وہ اس سے خوبصورت ہے. اور اس طرح سے مختلف باغات سے گزرتے حضرت علی یہی کہتے اور حضور یہی جواب دیتے کہ اے علی تیرا باغ جنت میں بڑا خوبصورت ہے. اور پھر حضرت امام حسن حسین بی بی فاطمہ کے متعلق حدیث کو جو کوڈ کیا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ حسن حسین سن لو, جو تجھ سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا, جو تم سے لڑائی کرے گا میری بھی اس سے لڑائی ہے, اور جو تم سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا, اور جو تم سے نفرت رکھے گا میں بھی اس سے نفرت رکھوں گا. اور پھر وہ حدیث بھی انہوں نے کوڈ کی ہے بار بار مختلف اسناد سے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یوں تمام ہستیوں کے فضائل کوڈ کر کے بتا دیا کہ تم اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو سب سے محبت کیا کرو.